اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف رحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ مل بیٹھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی 63 آیات مکمل کر لی تھیں اور آج انشاءاللہ ہم 64، 65 اور 66 تین آیات کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف آئیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو طرح طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دیں، لیکن ہر بار انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی دستور ملنا چاہیے، ہمیں کوئی کتاب ملنی چاہیے، ہمیں کوئی شریعت کے لیے رہنمائی ملنی چاہیے۔ تو جب ان کو کتاب دی گئی تو اس وقت کہنے لگے کہ اس کتاب پر عمل کرنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ہر بار جب ان کو کوئی نعمت مل جاتی تو پھر وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نیا مطالبہ کر دیتے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی ان کو نعمتیں ملی، ان کے اوپر بادل کیا گیا، ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ آسا مارے، وہاں سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ اور پھر یعنی یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کیں اور پھر کبھی کہا کہ اب ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، اب ہمیں دال چاہیے، اب ہمیں ساگ چاہیے، اب ہمیں گیہوں چاہیے، ککڑی چاہیے، یہ چاہیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، اور پھر وہ یعنی نافرمانی میں بھی حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ تو پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا ایمان والا ہو یا صابئی ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ اب یعنی حضور کے بعثت کے بعد یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ قرآن کی بھی تفسیر جو ہے وہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ملتی ہے، اور بہت ساری مجمل چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ان کی تفصیل حضور کے عمل اور حضور کی حدیث اور حضور کی سنت کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ اور آج کی جو آیات ہیں ہم ان کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔
ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 64، 65 اور 66۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے بعد اس کے، فاپس لولا اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تم ہو جاتے، من الخاسرین تباہ ہونے والوں میں سے۔ یعنی پھر تم اس قول و قرار یعنی میثاق کرنے کے بعد، پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو یہ میثاق کے بعد بھی پھر کیا ہے، پھر یہ پھر گئے اپنے قرار اور قول سے۔ تو اگر تم پر خدا کا فضل نہ ہوتا اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ خاسرین کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی یعنی تباہ ہونے والوں کے لیے آتا ہے، تو خسر اس لفظ کا مادہ ہے، اور پھر خسارہ بھی اسی لفظ سے آتا ہے، یعنی اس کے معنی ہیں گاٹا کھانے والے، نقصان اٹھانے والے، یعنی وہ لوگ جن کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور عاقبت بھی۔ تو اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ، ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان پر بڑے بڑے احسانات اور انعامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے، لیکن وہ ہمیشہ شکر گزاری کے بجائے اللہ کی ناشکری کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور جزیرہ نمائے سینا کے جنگلوں میں انہیں رہنے کو کہا تاکہ یہ وہاں دیہاتی زندگی گزاریں گے، ان کے اندر بارتی یعنی بادری اور جرت اور یہ چیزیں آئیں گی تو، اور اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اور غلامی کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے اندر سے نکل جائیں گے۔ لیکن اسے انہوں نے اس زندگی کو پسند نہیں کیا اور شہری زندگی کے طلبگار ہوئے تاکہ ہم شہر میں طرح طرح کے پھل کھائیں، میوے کھائیں، سبزیاں کھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ خواہش پوری کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اصرار کرنے لگے کہ وہ انہیں کوئی ہدایت کی کتاب لا کر دیں جس کی وہ پیروی کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تو پھر یعنی وعدہ لیا کہ وہ ہمیشہ اس کی پیروی کریں گے اور اس کی سرکشی پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو تورات مل جانے کے بعد پھر انہوں نے ہاتھ توڑ دیا اور سرکشی کرنے لگے۔ ان کی یہ خطا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرمائی، اور اللہ کا اگر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بنی اسرائیل جو ہے وہ سخت عذاب کے مستحق ہوتے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور دوسرے انبیاء کو بھیج کر بنی اسرائیل کو نصیحت کی اور ایسی راستے کی طرف نشاندہی کی کہ جس پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان انبیاء نے بنی اسرائیل کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی تعلیمات دیں اور ان کو بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ خدا کا فضل اور تھا، ورنہ یہودی تو اپنی تباہی کا سامان خود ہی کر چکے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بچاؤ اور زندگی کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور اس کا فضل ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، فضل نہ ہو، کرم نہ ہو تو پھر جو ہے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں اس نے لیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم جانتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تم جانتے تھے جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن، فقلنا لہم تو ہم نے انہیں کہہ دیا، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل بندر۔ یہاں منکم تم میں سے، اس سے مراد یہودیوں کے آباء و اجداد ہیں، اور السبت جو ہے سبت کے معنی کاٹنا بھی ہوتے ہیں، ہفتہ کا دن، یعنی سبت کے لفظی معنی ہے ہفتہ کا دن یعنی سنیچر، سیٹرڈے۔ جس طرح عیسائیوں کے یہاں اتوار اور مسلمانوں کے یہاں جمعۃ المبارک کا دن مقدس تھا، اسی طرح یہودیوں کے ہاں ہفتہ کا دن جو ہے وہ مقدس شمار ہوتا ہے۔ یہ دن ان کے ہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، اور اس روز دنیا کے کام مثلا تجارت، زراعت وغیرہ جو ہے وہ ممنوع ہیں۔
تو اعتداء زیادتی کی یعنی شریعت کی حدوں سے آگے نکل گئے. تو لفظ عدوان اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہے سرکشی کرنا اور حد سے آگے بڑھ جانا. اب دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد علا یعنی فلسطین کے مقام پر پہنچی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے اسی آبادی کا ہے. یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بڑی چال بازی سے کرتے تھے. انہیں حکم تھا کہ سبت کے دن مچھلی کا شکار ہرگز نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش بھی درکار تھی. عام طور پر جو ہفتے والے دن تھا وہ مچھلی بہت زیادہ آتی تھی. تو یہودیوں نے اللہ کے حکم کی ظاہری صورت برقرار رکھتے ہوئے الہ سازی سے ایک تدبیر نکالی کہ وہ ہفتہ کے دن دریا کے قریب گڑھے کھود لیتے، مچھلی بڑی مقدار میں پانی کے ساتھ اس میں جمع ہو جاتی. تو پھر وہ جب گڑھوں میں پہنچ جاتی، اس کے بعد یہ لوگ دریا کی طرف والے گڑھوں کا راستہ بند کر دیتے اور اگلے روز ان گڑھوں سے مچھلی نکال لیتے. اس مسلسل نافرمانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ انسان سے بندر بنا دیے گئے اور ان کی صورتیں جو ہے وہ مسخ کر دی گئی. اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی صرف آزمائش کرتے ہیں انسانوں سے، یعنی ان سے صاف طور پر یہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے سختی اور آسائش دونوں حالتوں میں اس کے فرمانبردار رہیں. یعنی اگر تنگی ہو تب بھی اللہ کی اطاعت کریں، اگر آسانی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اس آزمائش میں جس میں وہ ڈالے گئے ہیں اس میں پورے اتریں، تو پھر ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. لیکن جو لوگ صبر نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے سزا ہوتی ہے. پھر اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اسے کیا عبرت ان کے لیے بین یدیہا جو وہاں تھے، وما خلفہا اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے. یعنی نکالن کا مطلب ہے عبرت، یعنی اس کے معنی ہے ایسی سزا اور واقعہ جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہو، عبرت کا نمونہ ہو، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑ لیں. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بے شمار واقعات قرآن مجید فرقان حمید اس غرض سے بیان کرتا ہے کہ ایک طرف تو خود یہود کو شرمساری اور ندامت ہو، وہ اپنی حقیقت کو پہچان لیں اور سیدھی راہ کی طرف مائل ہوں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ نافرمان قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور اپنا جائزہ لیں اور وہ سیدھے راستے پر چلیں اور قرآن حکیم کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کر لیں. اب دیکھیں کہ پہلی آیت میں جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے اور یہ سب لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور قرآن مجید اسی کی طرف انہیں توجہ دلا رہا ہے. اب دیکھیں کہ سزا کے بیان کا مقصد قرآن مجید نے یہاں اعلان کر دیا کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور سرمایہ نصیحت بنا دیا گیا تاکہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ رہیں، یعنی تاکہ اللہ کی نافرمانی لوگ نہ کریں. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یقیناً بڑے عذاب کا سبب بنتی ہے. انسان کے لیے تقوی ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور اس یعنی آیت کو سمجھ لینے کے بعد ذرا بھی شبہ نہیں رہتا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے انسان کو سخت سزا ملتی ہے. اور ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صورت مسخ ہو کر بگڑ جانا، انسان کا بندر بن جانا یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان کو اللہ کے عذاب اور اس کے غصے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اس آیت میں یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی پچھلے واقعات ہیں انسان کس قدر ان سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. حقیقت میں اس مقدس کتاب قرآن مجید سے نہایت وضاحت سے یہ بات ذہن نشین کر دی گئی کہ تاریخ کا فائدہ انسان کے لیے. اب دیکھیں کہ اس میں قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اب دیکھیں کہ اسی واقعہ کا یہ جو یعنی یوم سبت والا واقعہ ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں بھی آئی ہے، جہاں فرمایا گیا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یعنی آپ سے فرمایا گیا کہ پوچھو ان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو یہود مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں، بستے ہیں، ان سے ذرا سوال کرو. کس چیز کے بارے میں سوال کرو؟ عن القریہ، اس بستی کے بارے میں. اور بستی سے مراد یہاں الیا ہے، الا یا الیا، یا بعض مفسرین نے اس کو تبریہ بھی بیان کیا ہے. بہرحال جو بھی نام ہو،
لیکن اس بستی کا کام معلوم تھا، التی وہ جو کانت تھی حاضرۃ البحر سمندر کے کنارے، سمندر کے روبرو، اور جو سمندر کے کنارے بستی تھی اس کے بارے میں ان سے بات کرو۔ اذ یعدون فی السبت جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن۔ کون؟ بستی والے، یعنی کیا زیادتی کرتے تھے؟ اذ تأتیہم حیتانہم جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں۔ حیتان جو ہے حوت کی جمع حیتان ہے۔ یوم سبتہم ان کے سبت کے دن، آرام کے دن، شرعن پانی کے اوپر ظاہر ہو کر، شرع شارع یعنی سڑک بھی اسی سے ہوتا ہے، سیدھے راستے یعنی جو واضح ہو، اسی سے پھر شریعت کا لفظ نکلا ہے۔ تو مچھلیاں کیا کرتی تھیں؟ اوپر آ کے اپنا سر پانی سے باہر نکال لیتی تھیں۔ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن وہ ان کے سبت کے دن جس دن ان نے مچھلیاں پکنے سے انہیں منع کیا گیا تھا، ان کے پاس آتی اور ظاہر ہو کر اٹھ کر سر باہر نکال کر ان کے پاس یعنی وَيَوْمَ لَا يَسْبُقُونَ اور جس دن وہ سبت نہیں مناتے تھے یعنی جس دن ان کے آرام کا دن ہوتا تھا اس دن مچھلیاں جو ہے وہ نہیں آتی تھیں، یعنی وہ دن ان کے لیے نہیں ہوتا تھا، باقی ہفتے کے دنوں میں آتی نہیں تھی، یعنی وہ کہیں اور چلی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی کہ جس دن ان کو منع کیا گیا تھا اس دن بہت زیادہ مچھلیاں وہاں نظر آتی تھیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس بستی کا جو بزنس تھا وہ یا لیونگ جو تھی وہ کس چیز پہ تھی؟ یہی وہ مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ عام طور پر جو لوگ ساحلی علاقوں یا سمندر کے کنارے میں رہتے ہیں تو ان کا گزر بسر انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو اب کہا کہ کذالک اس طرح کس طرح کہ ہفتے کے دنوں میں مچھلیوں کا آنا اور باقی دنوں میں نہ آنا، نبلوہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو آزما رہے تھے اس طریقے سے، کیوں؟ بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ایسے امتحانات میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ موجودہ دور کے مطابق بھی اگر ہم اس سینیریو کو سمجھنا چاہیں تو ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکنے سے منع کیا گیا تھا، گویا ہفتے والے دن پکڑی گئی مچھلیاں ان کے لیے حرام تھیں، یعنی حرام کمائی تھی۔ آسان لفظوں میں اگر آپ کہنا چاہیں یعنی ناجائز ذریعہ آمدنی تھا۔ تو ویسے مچھلیاں حلال ہیں لیکن اس دن نہیں پکڑ سکتے تھے، تو اب ان کے لیے اس میں کیا تھی دلچسپی کہ اتنی زیادہ آتی تھیں اور اس سے جب وہ پکڑ کے تو ان کو زیادہ آمدنی ہو سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے ہیلے باندھنے شروع کیے اور جمعے کی رات کو وہ آتے جال لگا دیتے یا گڑے کھود دیتے اور پھر یعنی اتوار کو آ کر نکال لیتے، تو اور پھر کہتے تھے کہ ہم تو ہفتے کو جو ہے وہ ہم نے نہیں پکڑی بلکہ ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسی نالیاں اور ایسی جگہ بنا لیتے تھے کہ جب اوپر ہو تو ان گڑوں میں گرتی تھیں اور واپس نہیں جا سکتی تھی، پھر وہ ادھر پڑی رہتی تھیں اور اتوار کے دن صبح جا کے وہ ان کو نکال لیتے تھے، یعنی وہ الہ سازی سے کام لیتے تھے، تو چال بازی کرتے تھے، اور یہ ناجائز طریقہ تھا، ناجائز ذریعہ آمدنی تھا ان کے لیے۔ یہ راستہ کیوں کھلا؟ کیونکہ انہوں نے جائز پر قناعت نہیں کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کے لیے حلال چیزیں ان کو دی تھیں اس پر قناعت نہیں کی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے کہ جو شخص جائز اور حلال چیزوں پر قناعت نہیں کرتا، اگر وہ تھوڑا بھی ہو اور حرام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے پھر اس کے لیے حلال کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور جو حلال کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کا خوف جس کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کا جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی یہاں اس کی یعنی ساری گزر بسر صرف پھر آرام پر ہوتی ہے، جو یعنی حلال سے روگردانی کرتا ہے اور اس پر صبر نہیں کرتا۔ اور یہ کس بات کا نتیجہ ہوتا ہے؟ کیوں دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔
यानी अल्लाह की आयत को जुटलाने की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकामात पर अमल ना करने की वजह से, तो जो दुनिया में अल्लाह ताला यानी देखता है, इसलिए हम हमेशा कनात करनी चाहिए कि किस पर, हलाल चीज़ पर, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको बहुत दी या थोड़ी दी उस पर कनात करें। तो फिर अल्लाह ताला यानी हलाल के दरवाजे आपके लिए खोलता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और अल्लाह यानी अगर ना शुक्री करेंगे तो अल्लाह आपके लिए हलाल के दरवाजे बंद कर देगा, नाफरमानी करेंगे तो, और फिर सिर्फ हराम ही हराम रह जाएगा। और इनके साथ भी क्या हुआ कि हफ्ते के दिन मछलियाँ आती थी, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मना किया, तो इन्होंने जाल बिछाने शुरू कर दिए पहले दिन, और या गड़े खोदने शुरू कर दिए, और फिर कहा कि हम ये नहीं करते। तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया कि ला तरतकिबू कमा इर्तकबतिल यहूद, यानी उस तरह का तुम इर्तकाब न करना जैसे यहूद ने किया था। व तस्तहिल्लु महारमिल्लाह बिअदनल हिलल, के तुम अदना हिलों के ज़रिए अल्लाह की हराम चीज़ों को हलाल कर लो। अब देखें कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हराम चीज़ होती है, उसमें हमारा दिल बहुत होता है कि हम ये कर लें, और हम कहते हैं नहीं ये गलत है, फिर डबल माइंडेड हो जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि दूसरा कर रहा है मैं भी कर लूँ, और यानी अब ये करने की देर होती है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के लिए दरवाजे बंद कर देता है, हलाल के और हराम के दरवाजे खोल देता है। तो अब देखें कि ये चंद दिनों की जो आर्जी ज़िंदगी है, इसमें ईले और बहाने करने से हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेते हैं। तो अब देखें कि यहाँ यानी आक़ा दो जहाँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, आप उस चीज़ को जो आपको शक वाले में डालने वाली हो उसको छोड़ दें, उसकी तरफ जो शक में ना डालने वाली हो। और फिर कहा कि अला इन्ना लिकुल्लि मलकिन महारिमु, यानी हर बादशाह की कुछ हदूद होती हैं और अल्लाह की भी इसी तरह हदूद हैं। इन्ना लिकुल्लि मलकिन हद्दुन, तो इसी तरह यानी जिस तरह और बादशाहों की हदूद होती हैं, इसी तरह इस्लाम की हदूद क्या है, हराम करदा चीज़ें, यानी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदूद हैं जिनसे हमें मना किया गया है, तो उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। जिसका हुक्म दे दिया गया उसको करना चाहिए, हलाल चीज़ों को, और मुहर्रम जिनसे मना कर दिया गया उनसे रुक जाना चाहिए। और फिर मुसलमान अब देखें कि कहा कि तर्कुल मरो मा ला यानी मुसलमान का शेवा ये होता है, उसकी खूबसूरती ये होती है, उसके अंदर ये ब्यूटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है कि वो ऐसी चीज़ के साथ अर्गिज़ नहीं उससे कंसर्न रखता जहाँ उसका कोई तल्लक ना हो, यानी जिसके साथ उसका कोई मकसद ना हो। तो अब देखें कि इन आयात में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि इंसान जब वादा करता है तो फिर वादा करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का मामला हो, चाहे वो इंसानों के साथ हो, चाहे वो मामलात हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, जहाँ भी आप वादा करते हैं उसमें आप ख्याल रखें कि उसको तोड़े ना। अगर आप वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और उसके फजल का मुस्तहिक होना चाहते हैं तो फिर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम हदूद जो हैं उनका जो आपने ऐद किया है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये कलमा पढ़ के कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो मिसाक किया है उस पर फिर आप पूरे उतरें, तो फिर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और उसकी रहमत के मुस्तहिक होंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप खासरीन में से हो जाएंगे। अब देखें यहाँ कि इनकी शक्लें जो थी वो किस तरह तब्दील कर दी गई और इनको बंदर बना दिया गया। अब यहाँ यानी इस आयत के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मसलन मुजाहिद जो हैं वो कहते हैं कि सूरतें नहीं बदली थी बल्कि दिल जो है वो मसख हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये बतौर मिसाल के लिए जैसे अमल ना करने वाले उलमा की जो है वो गधों से मिसाल दी है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा कि उनका ये कौल जो है ये बड़ा गरीब है और इबारत कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज के भी ख़िलाफ़ है। क्योंकि वहाँ भी अगर यानी गौर करें हम तो वहाँ भी कहा गया कि वजाल मिनहुमुल करदता, यानी इब्न अब्बास कहते हैं कि जो लोग इनमें जवान थे वो बंदर बन गए और बूढ़े लोग जो थे वो सूर हो गए।
اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مرد اور عورت جتنے بھی تھے یہ دم والے بندر بن گئے. آسمانی آواز آئی کہ تم سب جو ہے وہ بندر بن جاؤ. چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے. جو لوگ انہیں اس مکر و حیلہ سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع نہیں کرتے تھے. تو وہ سر ہلاتے تھے. یعنی ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہی سب وہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی. 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی. یہ سب بھی 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے ہوئے سب جو تھے مر گئے تھے. ان کا کھانا پینا ان کی نسل سب چیزیں منقطع ہو گئی تھیں. یہ بندر جو اب ہیں اور جو اس وقت بھی تھے یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چائے پیدا کرتا ہے اور جس طرح کا چائے بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غضب سے اور اپنی پکڑ دکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے نجات دے. خاسئین کا معنی یہاں جو ہے ذلیل اور کمینہ. ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا. ان پر عزت و ادب کو فرض کیا گیا تھا جمعہ کے دن لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتہ کا دن رکھا. اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ ان پر آرام کر دیا گیا. اس طرح خدا کی آزمائش کی بنا پر ہفتہ والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتی تھیں اور دنوں میں کوئی بھی نظر نہیں آتی تھی. ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے. لیکن اس کے بعد ایک شخص نے یہ اعلان نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھنسا کر ڈوری کو یعنی کنارے پہ کسی چیز سے باندھ دیا. اتوار والے دن جا کر پھر اس کو نکال لیا تو اور پکا کر کھائی. لوگوں نے خوشبو پاک کر پوچھا کہ کیا کہا میں نے تو یہ اتوار والے دن شکار کیا تھا. آخر یہ راز کھلا تو لوگوں نے بھی اس علاقے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنا شروع ہو گئے. پھر بعد میں دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے. ہفتہ والے دن جب مچھلیاں اس میں جمع ہو جاتی تو وہ اتوار والے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے. کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے لیکن ان کا جواب یہی تھا کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کھیلتے, ہم اتوار والے دن پکڑتے ہیں. ان شکار کھیلنے والوں اور منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور ہو گیا جو مسلط وقت یعنی برتنے والے اور دونوں فریقوں کو راضی رکھنے والے لوگ تھے. وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے تھے نہ ان کا شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے, انہیں منع کر چکے. جب اب یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو. یہ جواب دیتے کہ ایک تو خدا کے ہاں ہم معذور ہو جائیں گے اس لیے اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور عذاب خدا سے یہ نجات پا جائیں. بالآخر اس مسلم جماعت نے اس ہلا جو فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے. بستی کے درمیان انہوں نے ایک دیوار بنا لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان ہلا جو نافرمانوں کے لیے. اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی. ایک دن پھر صبح مسلمان جاگے, دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے. آخر کار جب دیر ہو گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر تھا. دیکھا کہ وہ تمام لوگ میں عورتوں بچوں کے بندر بن گئے. ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں اور اندر وہ کل انسان بندروں کی شکل میں ہیں جن کی پیچھے سے دمیں بھی نکلی ہوئی ہیں. یعنی بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں, مرد بڑے بندروں کی شکل میں, عورتیں جو ہیں وہ بندریاں بنی ہوئی ہیں. ہر ایک پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں مرد ہے, فلاں عورت ہے, فلاں بچہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے. یعنی صرف وہی نہیں ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے, ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو شکار یعنی کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ انہیں منع نہ جو کرتے تھے اور خاموش بیٹھے رہتے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ہلاک ہو گئے. صرف وہ بچے جو منع کرتے
رہے اور ان سے الگ تھلگ رہے۔ یہ تمام اقوال قرآن حکیم کی یعنی کئی آیتیں وغیرہ اس پر شاہد ہیں، اور صحیح یہی قول ہے کہ ان کی صورتیں بدل گئی تھیں اور ان کو سچ مچ جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا تھا، یعنی معنوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے جیسے مجاہد کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ قرادہ جو ہے یعنی ہم نے ان بندروں کو سبب عبرت بنایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی نافرمانیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب اور اس کی آزمائش اس پر آ جاتی ہے اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات مبارکہ پر، قرآن کی اس کتاب پر عمل کر کے ہم اللہ کے فضل اور رحمت کے مستحق ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔